السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ شق القمر، صبر آزما جد و جہد، مصائب و آلام کے طوفان میں ثابت قدمی کا مخیر القول پے در پے مظاہرہ کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی فتوحات اور کامیابیوں کا عہد زریں شروع ہوا۔ ایسے ایسے معجزات رونما ہونے لگے جن کو ہر قوم میں دیکھ سکتا تھا۔ حق کا رخ زیباں اس پر آشکار ہو سکتا تھا، لیکن کفار عرب نے تو اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی اس طرح کس کر باندھی ہوئی تھی کہ آفتاب ہدایت کی جلوہ سامانیوں میں بھی انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ ان عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ شق القمر کا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرک اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دکھائیے۔ حضور نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ضرور۔ اس رات کو چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب سے عرض کی کہ کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور اس وقت مشرکین کا نام لے لے کر فرما رہے تھے، اے فلاں اے فلاں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس بات پر گواہ رہنا، تمہاری فرمائش پوری ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کفار نے جب اس عظیم معجزے کو دیکھا تو ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کہا، یہ ابی قبشہ کے بیٹے کی نظر بندی کا اثر ہے، اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب وہ قافلے مکہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ فلاں رات کو چاند کو شک ہوتے تم نے دیکھا ہے، سب نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیا ہے، جن میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: سیدنا علی المرتضی، حضرت انس، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، یعنی شق قمر کے بارے میں صحیح احادیث بکثرت ہیں، یہاں تک کہ بعض نے انہیں متواتر بھی کہا ہے۔ شارح مواقف کی بھی یہی رائے ہے۔ امام تاج الدین سبکی ابن حاجب کی المختصر شرح میں لکھتے ہیں، علامہ سبکی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک انشاق القمر متواتر ہے اور قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی اتنی سندوں سے مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ بعض قصہ گوں نے اس واقعے پر مضحکہ خیز اضافے کیے ہیں کہ چاند حضور کے گریبان میں داخل ہوا اور آستین سے نکل گیا۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ سراسر باطل ہے۔ کثیر التعداد صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وقوع قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ انشق اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور لغت عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ ان کے انکار کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی تاریخوں میں اس کا ذکر کرتے، علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں اس کو بطور یادگار واقعہ نقل کرتے۔ اس کے متعلق گزارش ہے، چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو پیش آیا اور اچانک پیش آیا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ روح پذیر ہونے والا ہے تاکہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو دنیا سو رہی ہوگی،
کسی کو کیا خبر کہ آن کی آن میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی ہو، اور اس نے دیکھا بھی ہو لیکن ان پڑھ ہو یا لکھا بھی ہو اور پھر ضائع ہو گیا۔ غرض یہ کہ بیسیوں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات المدارس میں لکھا ہے کہ ابھی سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالابار کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کرہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے اور وہ دونوں ٹکڑے آ کر جڑ جائیں، یہ ناممکن ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اسے ناممکن کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کرے کے اندر آتش فشاں مادہ ہو اور وہ اس طرح پھٹے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن مرکز کی مقناطیسی قوت اتنی طاقتور ہو کہ وہ ان دونوں ٹکڑوں کو پھر سے یکجا کر دے۔ ہمیں ان تکلفات کی تب ضرورت پیش آتی ہے جب خود بخود چاند پھٹنے کا واقعہ رونما ہوتا، جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت کی تصدیق کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو اب کسی کو شک کی مجال نہیں رہتی، کیونکہ جس خالق حکیم نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر جوڑ بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔